میں ایک بات میں صحافی نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی میں ڈگری کی. میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں آپ کو جانتا ہوں. جیسے میں آپ کو جانتا نہیں، میرا میڈیا نہیں ہے، میرا بزنس ایڈمنسٹریشن ہے. میں گاؤں سے ہوں، بہت بیکورڈ ایریا سے ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے مجھ جیسے بہت سے لوگ آپ کو جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحافت میں کچھ نہ کچھ نام تو آپ نے کمایا ہے ماشاء اللہ، جو آپ کو جانتے ہیں. تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. میں مانتا ہوں، میں یہ بات نہیں کروں گا کہ میں مانتا ہوں کافی حد تک پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو ولنگلی آئے ہیں، جن کو نہیں لایا گیا اور جن کی سیاسی تربیت نہیں ہے. بہت سے لوگ پولیٹکس میں اب جا کے انہوں نے جن کو کبھی انٹرسٹ ہی نہیں تھا. سر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان کی سیاسی تربیت کے لیے آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اویئرنیس لا سکتے ہیں، پروگرامز کر سکتے ہیں، ایک رخ بنا سکتے ہیں. دیکھیں یہ بھی آپ جانتے ہیں، اداروں پہ بات آتی ہے تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ادارے ہمیشہ میڈیا کے تھرو ہی عوام کا رخ بناتے ہیں. جب بھی کوئی پارٹی اقتدار میں لائی جاتی ہے تو اس میں ادارے ہمیشہ میڈیا کو سب سے پہلے رکھتے ہیں، کیونکہ میڈیا وہ چیز ہے کہ جو وہ بولتا ہے میڈیا عوام اس کو سنتی ہے. عمران خان کو 2017 سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. میڈیا پہ 70% اینکر پرسنز یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان اچھا لیڈر ہے، ایک اچھی پارٹی ہے، تو لوگوں کا رخ بنا. تو کیا آپ لوگ، میں مانتا ہوں کہ شاید آپ کو بہت اپوز بھی کیا جائے میڈیا چینلز کی طرف سے، بہت سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن آپ جس طرح کا آپ کا امیج اور آپ جیسے کچھ چند ایک اشخاص ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے اس چیز کے لیے کس چیز کے لیے؟ کہ سیاسی کارکنان کی تربیت ہو، اور سیاسی جو ایک ہے نا کہ ایک اچھا رخ، ایک پازیٹیو وے میں اس کو لے کے جایا جائے. کیونکہ جو اس ٹائم حالات ہو چکے ہیں پولیٹکس میں، میرے خیال میں جتنی غیر سیاسی صورتحال اور غیر یقینی اب تک بن چکی ہے، میرے خیال میں مجھے فیل ہوتا ہے، میں چاہے کسی بھی پارٹی کا سپورٹ ہوں، مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ لیڈر نہیں بیٹھے، بچے لڑ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو اس طرح کی چیزیں اپوز کر رہے ہیں. میرے خیال میں ہم ایک دوسرے کو زیادہ برداشت کر جاتے ہوں گے، وہ لیڈر ہو کے ان میں اتنا حوصلہ نہیں رہا کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں. ایک دوسرے پہ اس طرح کے بیانات آنا، میرے خیال میں جتنی زیادہ گند ایک دوسرے پہ اس ٹینیور میں اچھالا گیا ہے، کبھی نہیں اچھالا گیا، چاہے وہ میری پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، یا چاہے پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو. تو میرے خیال میں سر آپ لوگ ہیں، آپ وہ فیس ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جس کو پبلک فالو کرتی ہے. میرے خیال میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کا بنیادی فرض ہے کہ آپ کوشش کریں کہ عوام میں یہ رجحان لے کے ہیں، ان میں یہ شعور لے کے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے نکل کے ایک پازیٹیو وے میں پولیٹکس کو بھی لے، اپنے کنٹری کو بھی لے. ہمارا سب سے پہلا فوکس تو یہ ہے نا کہ پاکستان ترقی کرے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نواز شریف آگے چلائے، عمران خان آگے چلائے، یا آصف زرداری آگے چلائے. ہم کہتے ہیں وہ بندہ ہے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے. کیونکہ آپ لوگ ہیں، میں ہوں، ہم لوگ ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں. جن کو انٹرسٹ ہے وہ رہ رہے ہیں، جن کو نہیں ہے وہ ڈی سی ہے، اے سی ہے، بریگیڈیئر ہے، کوئی بھی ہے، وہ تو چلا گیا بھائی، وہ جائیدادیں بنا کے نکل گئے. ہم جو لوگ یہاں پہ، ہمارے پاس وسائل ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم یہاں پہ ٹکے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے. تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ کچھ کریں. دیکھیں، میں 4 سال تو اپنا یوٹیوب چینل چلاتا رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. اور 4 سال اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے جو میں صحیح بات سمجھتا تھا وہ کرتا رہا ہوں. مین اسٹریم میڈیا سے ہم جیسے صحافی آؤٹ اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ہم وہ باتیں کرتے تھے جو عمران خان صاحب آج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ کی بات. بالکل ایسے ہی. اور ہمیں اس وقت اس وجہ سے نکالا گیا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، بالکل خفیہ اداروں کا رول نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اب خان صاحب کو یہ بات ذرا دیر سے سمجھ آئی ہے. بالکل ایسے ہی. اب دوسری بات، جہاں تک بات ہے تربیت کی، سیاسی کارکنوں کی تربیت سیاسی جماعتیں خود کرتی ہیں. اپنی اپنی پارٹی کے سٹرکچرز ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں، آفیسز ہوتے ہیں، ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں. شہریوں کی جو سیاسی تربیت ہے وہ وقت کرتا ہے، زمانہ کرتا ہے، سسٹم کرتا ہے. اور جتنا آپ نے یہ باتیں کی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی تربیت کی ضرورت ہے، بلکہ آپ نے میری تربیت کی ہے. بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جیسے جب بھی یہ کوشش کرتے ہیں، دیکھیں تربیت کو اس طرح نہیں کرتا کہ باہر بینر لگا دیا کہ 3 مہینے کا تربیتی کورس. جی. معاشرے میں جو صحافی ہے، جو میڈیا ہے، وہ تربیتی کورس نہیں کرواتے. جی. وہ سچ بول کے عوام کی تربیت کرتے ہیں. جی. حقائق عوام تک پہنچا کے، انفارمیشن دے کے عوام کی تربیت کرتے ہیں. وہ اپنی ذاتی رائے، اپنا تجربے کی بنیاد پہ تجزیہ دے کر عوام کی تربیت کرتے ہیں. اور وہ ایسی تربیت بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ جو میڈیا پہ کوئی اگر کسی جماعت پہ تنقید کر رہا ہے تو وہ غدار ہے، یا وہ جو ہے وہ کسی کا ٹاؤٹ ہے یا لفافہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی جب سیاستدان یہ باتیں کرتے ہیں نا، تو پھر وہ اپنے کارکنوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور شہریوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی تربیت یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوری عمل جاری رہے. ٹھیک ہے، الیکشنز ہوتے رہیں.
بغیر کسی مداخلت کے ہوں، اور جو سیاسی لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے وہ عوام سے رجوع کرے، اسٹیبلشمنٹ سے رجوع نہ کرے، نئے یا پرانے آرمی چیف سے رجوع نہ کرے، وہ ان کا نام ہی نہ لے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان عوام کی ووٹ سے جو کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنا، وہ اگر آرمی چیف کا نام لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ویسا ہی ہے کہ آپ نے ووٹ تو عوام کا لینا ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ چور ہے کہ مجھے اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ نہیں پہنچانا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹے ہیں، آپ منافق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس وقت پاکستان میں سیاستدان ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ ہمیں عوام کی طاقت پہ آنا ہے۔ اب سارے ہی جو ہے نا، وہ پہلے ایک ڈیل کر رہا تھا، اب دوسرے لوگ ڈیل میں لگے ہوئے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایسا ہے کہ جو برملا کہتا ہے بغیر کسی ندامت اور شرمندگی کے کہ اداروں کو جو ہے مداخلت کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگ تھوڑے سے چلا کے انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے، وہ کرتے وہی ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے نہیں ہیں جو خان صاحب کرتے ہیں۔ Thank you so much, sir.